اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 رمضان مبارک اتوار کے دن اس بابرکت دن میں ایک تسبیح کا راز بتانے جا رہا ہوں، اور جس کے ہاتھ یہ راز لگ گیا وہ ایک ہی دن میں کروڑوں کا مالک بن جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح آپ نے آج کے دن پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پورے سال کا رزق آپ کے گھر لے کر آ جائے گی اور پورا سال گھر میں دولت کی بارش اللہ کے فضل و کرم سے ہوتی رہے گی۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ تمام دوست ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ یہ ایک ایسی تسبیح کا راز ہے جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ راز بہت سے لوگوں کو پتہ ہے، اور جن لوگوں کو یہ راز پتہ ہے کامیابی ان کے قدم چومتی ہے اور وہ پھر زندگی ان بلندیوں پر پہنچ جاتی ہے جس کا انہوں نے خواب دیکھا ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 بھائی تھے۔ ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، جب کہ دوسرا کاروبار کیا کرتا تھا۔ کاروبار کرنے والوں نے اپنے بھائی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ تمہیں اس کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہے۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لی وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ دوستوں، وظیفہ بتانے سے پہلے رزق کے دروازوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز اثر جاتی رہی گویا اس کا گھر بار اور مال لٹ گیا۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ فرما دے گا۔ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے ہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تیسرا اور روزہ صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے بلال، خرچ کرو اور عرش والے سے افلاس کا خوف نہ کرو۔ چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پانچواں دروازہ کثرت نفلی عبادت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگوں سنتوں اور فرضوں پر ہی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، جس سے رزق میں کمی آ جاتی ہے۔
छठा दरवाज़ा अल्लाह पर तवक्कल है। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह देगा तो उसे अल्लाह ज़रूर देगा, और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कल नहीं करेगा वो हमेशा परेशान ही रहेगा। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम हुस्न खूबी के साथ अल्लाह पर तवक्कल करो तो तुम्हें इस तरह रिज़्क दिया जाएगा जिस तरह परिंदों को रिज़्क दिया जाता है। वो सुबह के वक्त खाली पेट जाता है और शाम के वक्त शेर होकर लौटते हैं। सातवें दरवाज़ा शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना रिज़्क में बरकत का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। इरशाद बारी ताला है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा, और अगर तुम शुक्र नहीं करोगे यानी कुफ्र नेमत करोगे तो फिर मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। तो इसलिए नाज़रीन, आप अमल शुरू करने से पहले सदका कर लें। सदक़े की इतनी ज़्यादा फजीलियत है कि आप सोच भी नहीं सकते। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछा कि परवरदिगार, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि पहाड़। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, उससे भी कोई ताकतवर है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि लोहा, जो पहाड़ को भी काट देता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, उससे भी कोई ताकतवर चीज़ है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आग, जो कि लोहे को पिघला देती है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या अल्लाह, इससे भी कोई ताकतवर चीज़ है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि पानी, जो कि आग को भी बुझा देता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया क्या कि अल्लाह, या अल्लाह, इससे भी कोई ताकतवर चीज़ है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हवा, जो कि पानी को बखार रात बनाकर उड़ा ले जाती है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, इससे भी कोई ताकतवर चीज़ है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि सदका, और सदका के बारे में आता है कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता न चले। नाज़रीन, सदक़े की इतनी ज़्यादा फजीलियत है। जो शख्स अल्लाह की राह में खर्च करता है तो अल्लाह उसको 10 गुना इस दुनिया में और 99 गुना आखिरत में देता है। नाज़रीन, जवाब में आपको वजीफ़ा बताऊंगा। आज आप लोग ये वजीफ़ा किसी भी नमाज के बाद कर लेना। जब आप फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा या तहज्जुद की नमाज अदा करें, फिर उसके बाद जैसे ही सलाम फेर लें, चाहे तो इस वक्त कर लें या चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि जब आप नमाज से फारिग हों तो आप उसी वक्त सुकून से ये वजीफ़ा कर लें। लेकिन अमल बताने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली पेश करता रहूँगा। आज 20 रमज़ान मुबारक है, इतवार का दिन है। फौरी तौर पर बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले आप लोग ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप लोगों को कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पढ़ लें या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दरूद पाक पढ़ लें। नमाज वाला दरूद पाक ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ جب درود پاک آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے ساتھ فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، دنیا کی بڑی سی بڑی حاجات، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آج اپنے مقصد کی نیت لازمی کر کے بیٹھنا، کیونکہ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ بزرگان کے بتائے ہوئے طریقے سے 20 رمضان مبارک اتوار کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ آغاز کرنا ہے۔ آپ کی آنکھیں بند ہیں اور یوں محسوس کیجیے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ تمام ناظرین نے ایک مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ جب آپ لوگ پڑھ لیں، پھر کلمہ پڑھنے کے فوری ہی بعد آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر آپ پہلے نمبر پر 21 بار پڑھ لیں، اب آپ کو میں ایک اسم بتاؤں گا۔ سورہ کوثر کے فوراً بعد آپ کو اسم کتنی بار پڑھنا، یہ بڑی ترتیب سے پڑھی توجہ سے سمجھ لیں۔ یہ اسم یہ دوسرا وظیفہ یا باسطوں کا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا باسطوں 1 بار ہو گیا، یا باسطوں 2 بار ہو گیا، یا باسطوں 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے یا باسطوں کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ پڑھنی، اس کے بعد فوراً اسے آپ لوگوں کو دوبارہ سے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ تمام دوستوں نے، بزرگوں نے 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ کلمات پڑھنی ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ آمین ثم آمین۔